طبقات ابن سعد میں تحریر ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی سے فارغ ہوئے تو حجام کو یاد فرمایا، جن کا نام معمر بن عبداللہ تھا۔ سارے اہل ایمان جمگھٹا بنا کر اس امید میں کھڑے ہو گئے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے ہمیں بھی کچھ تبرک مل جائے۔ حضور نے حجام کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا، معمر، تجھے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ تو اس طرح ہاتھ میں لے کر حضور کے سر مبارک کے پاس کھڑا ہے۔ معمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ اللہ کا مجھ پر بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اس نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی۔ حجام کو اپنے سر کے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا، یہاں سے حلق شروع کرو۔ جب وہ دائیں جانب حلق کر چکا تو حضور کے منہ مبارک ان لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے جو اس انتظار میں کھڑے تھے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک کے بائیں جانب اشارہ فرمایا اور فرمایا، ابو طلحہ، اب یہاں سے ان منہ مبارک کو لوگوں میں تقسیم کر دو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بائیں جانب سے منہ مبارک ام سلیم کو عطا کیے گئے، لیکن ان روایات میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ ام سلیم حضرت ابو طلحہ کی ہی زوجہ تھی۔ حضرت ابو طلحہ نے دائیں طرف سے جو منہ مبارک لیے تھے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے، کسی کو ایک، کسی کو دو منہ مبارک ملے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے حجام کو کہا کہ مجھے پیشانی مبارک کے منہ مبارک میں سے کچھ بال دے دے۔ حجام نے ان کی اس خواہش کے مطابق پیشانی مبارک کے منہ مبارک دیے، جنہیں وہ ہمیشہ اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے، اور اس ٹوپی کو پہن کر جس میدان جنگ میں آپ تشریف لے جاتے، اللہ انہیں کامیابی سے ہمکنار فرماتا۔ ناظرین کرام، منہ مبارک کا ذکر چھڑا ہے تو یہاں کچھ توقف کر کے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس کے مبارک بالوں کی برکات اور فیوزات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات میں دو رائے نہیں ہے کہ صحابہ کرام منہ مبارک کو دنیا و ما فیہا سے عزیز جانتے تھے۔ منہ مبارک کی برکت سے بیمار شفا یاب ہوئے۔ علامہ بدر الدین عینی حضرت عثمان بن عبداللہ بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک چاندی کی بوتل میں تھے۔ جب لوگ بیمار ہو جاتے تو وہ ان بالوں سے برکت حاصل کرتے اور ان کی برکت سے شفا پاتے۔ اگر کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ اپنی اہلیہ کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس برتن دے کر بھیجتے جس میں پانی ہوتا، اور وہ اس پانی میں سے منہ مبارک گزار دیتی اور بیمار وہ پانی پی کر شفا یاب ہو جاتا، اور اس کے بعد منہ مبارک اس برتن میں واپس رکھ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم اور طبقات ابن سعد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک مونڈ رہا تھا اور آپ کے صحابہ کرام آپ کے گرد گھوم رہے تھے اور چاہتے تھے کہ حضور کا کوئی بال بھی زمین پر گرنے کے بجائے ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں آ جائے۔ ناظرین کرام، منہ مبارک کی برکات کے ہی تناظر میں تاریخ واقعی اور دیگر کتب سیرت میں یہ روایت موجود ہے کہ جب شام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ابن ایہم کی قوم کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے تو ایک روز مسلمانوں کے قلیل لشکر کا دشمن سے آمنا سامنا ہو گیا۔ انہوں نے رومیوں کے بڑے افسر کو مار دیا۔ اس وقت جبلہ ابن ایہم نے تمام رومی اور عرب فوج کو یک بارگی حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ صحابہ کرام کی حالت نہایت نازک تھی اور رافع ابن عمر طائی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آج معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قضا آ گئی ہے۔
خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ سچ کہتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہ ٹوپی بھول آیا ہوں جس میں حضور کے منہ مبارک ہے۔ ادھر یہ حالت تھی اور ادھر رات ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ جو فوج کے سپہ سالار تھے، ان کے خواب میں سرزنش فرمائی کہ تم اس وقت خواب غفلت میں پڑے ہو، اٹھو اور فوراً خالد بن ولید کی مدد کو پہنچو کہ کفار نے اسے گھیر لیا ہے، اگر تم اس وقت جاؤ گے تو وقت پر پہنچ جاؤ گے۔ حضرت ابو عبیدہ نے اسی وقت لشکر کو حکم دیا کہ جلد تیار ہو جائے۔ وہاں سے وہ اپنی فوج کے ساتھ یلغار کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ فوج کے آگے آگے نہایت سرعت سے ایک سوار گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلا جا رہا ہے، اس طرح کہ کوئی اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ پا رہا۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید کوئی فرشتہ ہے جو مدد کے لیے جا رہا ہے، مگر احتیاطاً چند تیز رفتار سواروں کو حکم کیا کہ اس سوار کا حال پوچھو۔ جب قریب پہنچے تو پکار کر اس جوان کو توقف کرنے کے لیے کہا۔ یہ سنتے ہی وہ جسے ہم جوان سمجھ رہے تھے رکا تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو خالد بن ولید کی اہلیہ محترمہ تھی۔ ان سے حال پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جب رات کے وقت میں نے سنا کہ آپ نے نہایت بے تابی سے لوگوں سے فرمایا کہ خالد بن ولید کو دشمن نے گھیر لیا، تو میں نے خیال کیا کہ وہ ناکام کبھی نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، مگر اتفاقاً ان کی ٹوپی پر نظر پڑی جو وہ گھر بھول آئے تھے اور جس میں منہ مبارک تھے، اور عجلتیں تمام کرتے ہوئے میں نے ٹوپی لی اور اب چاہتی ہوں کہ کسی طرح یہ ٹوپی ان تک پہنچا دوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جلدی سے جاؤ، خدا تمہیں برکت دے۔ وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گئی۔